السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 258 سے 260 آیات تک کا مطالعہ کریں گے۔ یہ آیات وہ ہیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، جس سے ایک انسان کے ذہن میں یہ سوچ آتی ہے کہ ہمیں جس اللہ نے پیدا کیا ہے ہم اس کی پہچان کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے خود کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کس طرح ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ چلیں ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذی، اس شخص کی طرف، حاجہ، جس نے جھگڑا کیا، ابراہیم سے، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، ان یہ کہ آتاہ اللہ، عطا کی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے، الملک، بادشاہت، اس جب قال کہا، ابراہیم نے، ربی الذی، میرا رب وہ ہے جو یحیی، زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہ موت دیتا ہے۔ قال، اس نے کہا، انا، میں، احیی، میں بھی زندہ کرتا ہوں، وامیت، اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ قال، کہا، ابراہیم نے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، یأتی، لاتے ہیں، بالشمسی، سورج کو، من المشرقی، مشرق سے، فأتی، پس تو لے آ، بہا، اسے، من المغربی، مغرب سے، فبہت الذی، تو وہ مبہوت رہ گیا جس نے کفر کیا تھا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں وہ ہدایت دیتے، القوم الظالمین، ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا اللہ تعالیٰ مومنوں کا مددگار ہے اور کفار کے دو شیاطین ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک مثال مومن کی اور ایک مثال کافر کی بیان فرمائی ہے۔ ان آتاہ اللہ، یعنی اس بادشاہ کے رب تعالیٰ کے متعلق ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑے کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت عطا فرمائی تھی اور اس نے اس کا شکر یہ ادا کیا کہ خود رب بن بیٹھا۔ حضرت ابراہیم جو تھے وہ عراق کے اندر موجود تھے اور عراق کے اندر شرک اپنی ساری صورتوں کے ساتھ موجود تھا، بتوں کی پوجا، سورج چاند ستاروں کی پرستش، ان کے ساتھ ساتھ بادشاہ وقت کو رب مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذمے ان سب صورتوں کی تردید کر کے لوگوں کو اکیلے رب کی عبادت کی دعوت دینا تھا۔ انہوں نے اپنے والد اور قوم کو بت پرستی چھوڑ کر ایک رب کی عبادت کی دعوت دی، نتیجے میں گھر سے نکلنا پڑا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ محض نصیحت سے بتوں کی بے بسی ماننے پر یہ لوگ تیار نہیں ہیں تو میلے والے دن ان کے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سارے بت توڑ دیے۔ جب تفتیش ہوئی تو حضرت ابراہیم مجرم قرار پائے۔ اس موقع پر ساری قوم کے سامنے بتوں کی بے بسی ایسی واضح فرمائی کہ وہ اپنے دلوں میں مان گئے کہ ظالم وہ خود ہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا کچھ قصور نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اس بادشاہ کے رب ہونے سے انکار کیا تو اس نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ پھر اس نے دو قیدی منگوائے، ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا اور کہا دیکھو انہیں زندہ رکھنا یا مارنا میرے ہاتھ میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کج بحثی پر اترا ہوا ہے تو پہلی دلیل چھوڑ کر دوسری دلیل سورج والی دی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دلیل چھوڑی نہیں تھی، بلکہ اس کے ذریعے اس کے منہ سے اس دعوے کا اقرار کروا لیا کہ میں زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ اب اس دعوے پر دوسری دلیل کی بنیاد رکھی کہ جب تم میں اتنی قوت ہے کہ تم ہی سب کو پیدا کرنے والے اور مارنے والے ہو تو اس کے مقابلے میں ایک معمولی سا کام کر کے دکھاؤ، یہ کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے طلوع کرتے ہیں، پھر سارا اختیار تمہارے پاس ہے تو سورج کو ذرا مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ۔ اس پر وہ حیران زدہ ہو کر رہ گیا اور بالکل لاجواب ہو گیا۔ کلذی، یا مانند اس کے، مرہ، جو گزرا، علی، اوپر، قریۃ، ایک بستی کے، وہیا، اور وہ، خاویۃ، گری ہوئی تھی، علی عروشہا، اپنے چھتوں پر، قالا، اس نے کہا، انا، کس طرح، یحیی، وہ زندہ کرے گا، ہذہ، اس کو، اللہ تعالی، بعد موتہا، اس کے موت کے بعد، فاماتہ اللہ، پھر موت دی اسے اللہ تعالی نے، مئۃ عام، 100 سال،
ثم پھر بعثہ اس نے اٹھایا اسے، قال فرمایا کم کتنا، لبثت تو رہا ہے، قال اس نے کہا لبثت میں رہا ہوں، یومن ایک دن، او بعض یومن یا دن کا کچھ حصہ، قال فرمایا بلکہ لبثت تو رہا ہے، مئات عام 100 سال، انظر پس تو دیکھ، الی طعامک اپنے کھانے کی طرف، وشرابک اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ نہیں وہ باسی ہوا، منظور اور تو دیکھ، الی حمارک اپنے گدھے کی طرف، وَلِنَجْعَلَكَ اور ہم بنا دیں گے تمہیں، آیتن ایک نشانی، للناسی لوگوں کے لیے، منظور اور تو دیکھ، الی العظام اپنی ہڈیوں کی طرف، کیفا کس طرح، ننشزوہا ہم اٹھا کر جوڑتے ہیں انہیں، ثم پھر نکسوہا ہم پہناتے ہیں انہیں، لحمن گوشت، فلما پس جب تبینا واضح ہو گیا، لہو اس کے لیے، قالا اس نے کہا، اعلم میں خوب جانتا ہوں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہیں۔ پہلے قصے سے کائنات کو بنانے والے کا ایک ہونا یعنی توحید بیان کرنا مقصود تھا، جبکہ اس قصے اور اس کے بعد والے قصے سے حشر و نشر ثابت کرنا مقصود ہے۔ اس آیت میں اس شخص سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے صحیح سند کے ساتھ کوئی ذکر نہیں ملتا ہے کہ وہ کون سے شخص تھے، لیکن بعض تابعین نے ان کا نام حضرت عزیر اور بعض نے ارمیہ بتایا ہے، لیکن اس کا ماخذ وہ اسرائیلی روایات ہیں جنہیں نہ سچ کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی جھوٹ۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا اس بستی کو دوبارہ زندہ کرنا بعید کیوں سمجھا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ انہوں نے بعید سمجھ کر یہ سوال نہیں کیا تھا کہ انہیں قیامت اور دوبارہ زندہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ اس سے اطمینان حاصل کرنا مقصود تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب اس نبی نے وفات پائی تو اس وقت کچھ دن چڑھا ہوا تھا، اور جب دوبارہ زندہ ہوئے تو سورج غروب ہونے کو تھا، اس لیے انہوں نے 100 سال گزرنے کے باوجود یہ سمجھا کہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ گزرا ہے۔ وَإِذْ اور جب قالا کہا، ابراہیم نے، ربی اے میرے رب، آرینی تو دکھا مجھے، کیفا کس طرح، تحیی تو زندہ کرے گا، الموتا مردوں کو، قالا فرمایا، اولم کیا بھلا نہیں، تؤمن تم ایمان رکھتے، قالا اس نے کہا بھلا کیوں نہیں، ولیکن اور لیکن، لیطمئن تاکہ مطمئن ہو جائے، قلبی میرا دل، قالا فرمایا فخذ پس لے لو، اربعۃ من الطیر 4 پرندوں میں سے، فصرہن پھر مائل کرو انہیں، الیک اپنی طرف، ثم اجعل پھر رکھ دو، علی کل جبل ہر پہاڑ پر، منہن ان میں سے، جزءاً ایک حصہ، ثم ادعوہن پھر بلاؤ انہیں، یأتینک وہ آ جائیں گے آپ کے پاس، سعین دوڑتے ہوئے، وعلم اور تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، عزیز غالب ہیں، حکیم حکمت والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اور اللہ کے فرشتے اور احکام ان کے پاس آتے جاتے تھے، اور ان کو مردوں کو جی اٹھنے میں کوئی بھی شک نہیں تھا، مگر انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لینا چاہا، اور انسانی عادت ہے کہ وہ علم کے بعد آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہلانے کے لیے اس لیے فرمایا گیا تھا کہ وہ زندہ ہونے کے بعد خوب پہچان سکیں کہ واقعی وہی ہیں جو ذبح کر کے پہاڑ پر رکھ آئے تھے۔ ان 4 جانوروں کے تعین میں علماء تفسیر کا اختلاف ہے، بعض نے مرغ، مور، کوا اور کبوتر بتائے ہیں، اور بعض نے دوسرے نام ذکر کیے ہیں۔ یہ تھی آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان جو ہے وہ انسان کے لیے کتنی آسان ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کون ہے، اور وہ صرف زمین آسمان میں ہی موجود نہیں،